رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب نسب اعلیٰ اور افضل تھا، عرفہ تھا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایسا اعلیٰ و افضل و عرفہ ابو سفیان ایمان نہیں لایا، تجارت کی غرض سے روم گیا، کیسر روم سے ملاقات ہوئی اور کیسر روم نے بلایا، معلوم ہوا مکہ سے کوئی تاجر آیا، بلایا ابو سفیان کو، کہا مکہ سے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے وہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں پر مانتا نہیں۔ کہا اچھا تم مانتے نہیں؟ کہا مانتا نہیں، میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ کہا اچھا مجھے ایک بات تم نے سچی اور صحیح بتا دی ہے، اس میں تم نے اپنی دشمنی نہیں نکالنی، وہ بات مجھے سچی اور صحیح بتانی۔ کیسر روم نے ابو سفیان سے پوچھا جب وہ ایمان نہیں لاتے تو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ یہ سوال کیا۔ اب ابو سفیان مسلمان تو نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن اس نے کہا کہ اے قیصر روم، اگر تو حسب نسب کے متعلق پوچھتا تو سچی بات یہ ہے کہ وہ شخص حسب نسب کے لحاظ سے پورے عرب میں اعلیٰ و افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ بات سنی تو قیصر روم نے کہا بس میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں درج ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ پورے عرب میں حسب نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، لیکن پھر اپنی سرداری کی وجہ سے میں نہیں مانتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امہات المؤمنین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ہے۔ حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ تمام کے تمام حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل و عرفہ تھے۔ ابن عساکر کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے کبھی کسی نے بدکاری اور زنا نہیں کیا، نہ کسی مرد نے نہ کسی عورت نے، تمام کے تمام محسنین و محسنات کے پاک دامن تھے، کبھی کسی نے برائی نہیں کی تاکہ کسی بھی شخص کو کسی بھی پیغمبر کے خاندان کی طرف انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو اعلیٰ و افضل، اور تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ، احادیث گواہ، اگر کسی بدبخت نے کسی پیغمبر پر انگشت نمائی کی الزام لگایا تو اللہ نے اس کو بری کیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی گواہ، اگر ان کے اوپر الزام لگایا تو ایک بچے نے گواہی دی، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکم ان کیدکم عظیم۔ اس بچے نے کہا یوسف علیہ السلام سچا ہے، اور جو اس کے اوپر الزام لگا یہ الزام لگانے والا جھوٹا۔ قرآن گواہ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی تو نومولود عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ قرآن گواہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگئی، اللہ رب العزت نے قرآن کے 18ویں سپارے میں سورۃ نور کے اندر پہلے 2 رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور جب تک ایک مسلمان اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان نہ کر لے تب تک اس کا ایمان اللہ رسول کے حق قابل قبول ہے ہی نہیں۔